اور رات میں 2-2 3-3 گھنٹے غائب. گھر میں نابرکتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم صبح برکت کے ٹائم سوتے ہیں. ہم فجر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ برکت کا ٹائم ہے. ہم اس فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارا اسلام اس میں زیبا نہیں دیتا. میں دعوت دوں گا محمد سعد وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے مقدس اور پاکیزہ کلام قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کا متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل و مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے بزم مدفع کو تازگی بخشی. ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی و امانتداری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی. یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی میں بھٹکتے انسانوں کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس ہمارے اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال کے جس کے بارے میں شہنشاہ بتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتے جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جا اور ٹھہر ٹھہر کا پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کا پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے. یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
قرآن پاک رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس رات میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراہ کے انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا، اور ان کو یعنی ان 10 گنہگار آدمیوں کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل حقیر سمجھتی تھی، وہ قوم دنیا جس کو ذلیل اور حقیر سمجھتی تھی، وہ قوم لوگ عرب کے رہنے والے ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتے تھے۔ وہ قوم جن کا نام جو عرب تھا، وہ قوم جنہیں جاہلین مکہ کہا جاتا تھا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جو عرب تھا ان کا نام صحابہ کرام ہو گیا۔ جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت کا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کا گرو خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں کو حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ نوجوان دوستوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو انسان کے پجاری خدا کے پرستار بنے۔ قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسان کے پجاری خدا کے پرستار بنے۔ قرآن آیا تو دوستوں روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافر ہوئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو امن امان اور سلامتی ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کا حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو درد و غم ملا، قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا۔ مگر افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ہم نے اس کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ عرب قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس کا ماضی روشن اور تابناک تھا، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، قبلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جیسا صحابہ کرام کے پاس، صحابہ کرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کا قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن پاک کی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں، مگر دوسرے قوم میں ہم پر سوار ہیں، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارا مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن بلی سے ہوتا ہے،
उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जर्रार है, मुसलमान की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद हैं। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौज है। मशवरा होता है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाए और दुश्मन की फौज का पता लगाए, वो कहाँ है और उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। सहाबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए, मेरे साथ मुझे 300 आदमी की जरूरत नहीं, मेरे साथ तो सिर्फ 30 आदमी काफी है। सहाबा अर्ज करते, आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, ये दुनिया दारुल अस्बाब है, 30 आदमी कुछ नहीं होते, कम से कम 60 आदमी ले जाओ। लिहाजा 30 आदमियों को और इजाफा कर दिया गया। चुनांचे इस्लामी फौज का ये मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ा। चंद मील के फासले पर मालूम होता है कि वहाँ दुश्मन का लश्कर है, उसकी तादाद 60,000 है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ईमानी हरारत जोश में आई, फरमाया कि सामने दुश्मन का लश्कर है, मेरी राय है कि उधर मुत्तज़िर साहबा को इत्तला की जरूरत नहीं, उनसे मुकाबले के लिए हम ही काफी है। सबने यह सिवा होकर कहा, हमें शौक शहादत है, जब शहादत सामने है तो दुश्मन की कसरत और तादाद से परवाह क्या है। इस्लामी फौज को मुजाहिद आजम सब बनाता है, दूसरी तरफ 60,000 का लश्कर है। हमाद बिन वली आगे बढ़ता है, कहता है हम तो समझते थे मुसलमान कौम बड़ी समझदार है, लेकिन मालूम होता है कि तुम अहमक हो। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो, 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो। जब हम तुम पर रहम खाते और 2 बोरा खजूर और चंद अशरफिया दे देते, क्यों अपनी जानों पर जुल्म करने आए हो, यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, जिगर पर हाथ रखिए और सुनिए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तू वाज बनकर आए, कमांडर बनकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बुज़दिली को वाज के पर्दे में छिपाता है, तुम्हें लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं। हमाद बिन वलीद इस्लामी मुजाहिद की इस लगा को सुनकर जोश में आता है, हुक्म कर देता है कि पकड़ लो इन 60 आदमियों को। चुनांचे 60,000 का लश्कर, 60,000 का हमला होता है, साहबा किराम में घुस जाते हैं। रावी कहता है कि रसूल खुदा के वो जाबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आए, मगर नहीं पता वो कहाँ है। सिवाय तलवारों की चमक और खचाखच का कुछ नजर न आता। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है कि जमीन और आसमान गवाह है कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। हजरात, मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी चीज थी कि जिसने सहाबा इकराम के दिल में कि ताकत और कुव्वत पैदा की। दोस्तों, यही वो कुरान पाक था। दोस्तों, यही वो कुरान पाक था जिसने 1 को 1,000 को भारी कर दिया। किसी ने सच कहा है, वादा है गलबाए मोमिन के लिए कुरान में, वादा है गलबाए मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ है कसर ईमान में। मोहतरम हजरात, अगर हम माजी की तरह रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं, हाल मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं, तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, उसे सीने से लगाना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी समझ जाए, तो उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 रुपये के लालच में दीन से दूर रखा। हमारी नजर उखरवी नेमतों के बजाय दुनिया की डिग्रियों पर रही। याद रखो, खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।